السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے عزت دار، اور آج اس کا پارٹ 2 میں آپ کو سنانے لگی ہوں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. ادبی محفل مختلف جگہوں پر ہوتی تھی، کبھی ایک ممبر کے گھر میں اور کبھی دوسرے ممبر کے گھر میں. ایک شام محفل فاروق کے گھر میں تھی. فاروق نے سلیمان شیخ سے کہا کہ وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ کھائے اور کسی طرح شاہدہ کو بھی کھانے پر آمادہ کر لے. جی ہاں، وہ لڑکی شاہدہ شکور ہی تھی. انجمن کے ممبران میں شاہدہ کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں. اس شام ایک لڑکی نہیں آئی تھی. جب سلیمان نے شاہدہ کو فاروق کی طرف سے کھانے کی دعوت دی تو اس نے پہلے انکار کیا، پھر کہا کہ وہ کھانے کے لیے رک جائے گی بشرط یہ کہ دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی جائے. لہٰذا دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول بھی کر لی. لیکن کھانے کے دوران اس کا بھائی اسے بلانے آ گیا اور وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی. یوں فاروق کو شاہدہ سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش پوری ہو گئی. کھانے کے بعد سلیمان بھی ادھر ادھر ہو گیا. یا تو شاہدہ کو اس بات کا احساس نہ ہوا اور یا وہ دانستہ انجان بن گئی. فاروق اس کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا. شاہدہ نے بہترین سامع ہونے کا ثبوت دیا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ فاروق کی باتیں سنتی رہی. اس اثناء میں شاہدہ کی ماں اس کے گھر پہنچ گئی. وہ شاہدہ کی تاخیر کے باعث فکر مند ہو گئی تھی. فاروق نے اس کا اپنے گھر والوں سے تعارف کرایا، اس کی خاطر مدارت کی اور اپنی خوش اخلاقی سے اسے خوب متاثر کیا. اس کے بعد شاہدہ نے وقتاً فوقتاً اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. ایک روز فاروق نے سلیمان سے کہا، شیخ، میرا خیال تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کر سکوں گا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں شادی سے متنفر تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ میرے مزاج کو سمجھنے والی کوئی لڑکی نہیں مل سکے گی. لیکن اب میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. سلیمان شیخ نے اسے شوق نظروں سے گھورا. بولا، معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زلفوں نے تمہیں اسیر کر لیا ہے. کیا میں اس خوش نصیب کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ مذاق مت کرو، فاروق نے کہا. تم اسے اچھی طرح جانتے ہو. میں شاہدہ شکور کی بات کر رہا ہوں. سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اس کی یہ بات سن کر تھوڑا سا تعجب ہوا. اس میں کوئی شک نہیں تھا. شاہدہ شکور ذہین بھی تھی اور حسین بھی، لیکن اس کے بارے میں بعض ایسی باتیں سننے میں آئی تھی جو اچھی نہیں تھی. وہ خاصی آزاد خیال تھی اور کئی اور لوگوں سے بھی اس کے مراسم تھے. سلیمان شیخ نے کہا کہ وہ فاروق کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے محتاط لفظوں میں کہا، فاروق، شاہدہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لو، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں ہوگی، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہوگی. اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو. فاروق نے ہنس کر کہا، شیخ، میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں. تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ شاہدہ اور لوگوں سے بھی ملتی جلتی ہے؟ کم از کم میرے لیے ایسی بات سوچنا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ فی الوقت شاہدہ اپنے معاملات میں آزاد ہے. جس طرح وہ دوسروں سے ملتی ہے اسی طرح مجھ سے بھی ملتی ہے. اگر اس کا دوسروں سے ملنا برا ہے تو مجھ سے ملنا بھی برا ہے، یعنی میں بھی اتنا ہی برا ہوں. یہ تصویر کا ایک رخ ہے فاروق. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. جب ہم کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں اس کی چند خامیاں بھی قبول کرنا پڑتی ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں یا برائیاں. خیر، تم اپنے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو. یہ رضامندی یک طرفہ ہے یا 2 طرفہ؟ ہے تو 2 طرفہ ہی، فاروق نے کہا. لیکن ابھی تک اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، ہمت نہیں پڑتی. اس موضوع پر خود بات کرنا مناسب نہ ہوگا، سلیمان شیخ نے کہا. اپنی ماں کو اس کے گھر بھیج دو. شاید یہی کرنا پڑے گا. میں چاہتا تھا کہ پہلے شاہدہ سے اس کی مرضی معلوم کر لوں. ویسے تو تم دانشور بنتے ہو، لیکن ابھی تک یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ شاہدہ کی تمہارے بارے میں رائے کیا ہے. سلیمان شیخ نے بتایا کہ اس کے چند روز بعد فاروق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. وہ 2-2.5 مہینے اسپتال میں پڑا رہا. شاہدہ 2-3 مرتبہ اس کی بیمار پرسی کرنے اسپتال گئی اور پھل وغیرہ بھی لے کر گئی. اس بات سے فاروق کے اس یقین کو اور تقویت حاصل ہوئی کہ شاہدہ اسے پسند کرتی ہے. فاروق کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن بائیں ٹانگ میں تھوڑا سا لنگ پیدا ہو گیا. جب وہ چلتا تھا تو دیکھنے والے کو اس کے لنگ کا اندازہ ہو جاتا تھا. اسپتال سے گھر آنے کے چند ہفتے بعد فاروق نے اپنی ماں کو شاہدہ کے گھر بھیج دیا.
شاہدہ کی ماں سردار بیگم نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی۔ 1 مہینے کے بعد فاروق نے پھر اپنی ماں کو بھیجا۔ اس دفعہ بھی گول مول جواب ملا۔ اس کے چند روز بعد شاہدہ نے فاروق سے کہا، فاروق آپ کیوں اپنی امی کو بار بار زحمت دیتے ہیں؟ فاروق اپنے ذاتی معاملات میں کم گو اور شرمیلا تھا۔ بولا، میرا خیال ہے کہ میری ماں میری پسند کو سمجھ گئی ہیں، مگر تمہاری ماں کو تمہاری پسند کا اندازہ نہیں ہوا۔ کیا اپنی پسند کی چیز کو باندھ کر رکھنا ضروری ہے؟ باندھنا بہت غیر ادبی لفظ ہے، فاروق نے کہا۔ اپنی پسند کی چیز کو دوسروں کی دسترس سے بچانے کے لیے ایک مضبوط تعلق بہت ضروری ہے، اور زندگی کے تقاضے پورے کرنے بھی ضروری ہیں۔ فاروق، میں نے آپ کو ہمیشہ ایک محترم دوست کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں کہیں بھی رہوں، میرا دل آپ کے ساتھ رہے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارا احترام کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گی۔ آپ اس خیال کو دل سے نکال دیں۔ فاروق کو اس جواب سے سخت دھچکا پہنچا۔ اسے اپنے خوابوں کا محل چکنا چور ہوتا محسوس ہوا۔ شاہدہ، تم سے ملنے سے پہلے میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے ہولے سے کہا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے مزاج کی لڑکی کبھی نہیں مل سکے گی۔ لیکن جب تم سے ملاقات ہوئی تو میں نے تمہیں عطیہ الہی سمجھا۔ لیکن بہرحال محبت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں شادی کا خیال تو دل سے نکال سکتا ہوں، مگر تمہارا خیال دل سے نہیں نکال سکتا۔ شاہدہ کی بعض قریبی سہیلیوں نے بتایا کہ شاہدہ شروع میں فاروق سے شادی کے بارے میں سنجیدہ تھی۔ اس نے اشارتاً فاروق کو مشورہ دیا کہ چونکہ وہ زمینداری کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا، لہٰذا اپنا حصہ الگ کر لے۔ اس پر فاروق نے کہا کہ وہ ماں اور بہنوں کی موجودگی میں جائیداد کا حصہ مانگنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی زندگی خود بنانا چاہتا ہے۔ شاہدہ کی اس سہیلی کا نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اس نے بتایا کہ شاہدہ کو فاروق کے ان نظریات سے بڑی مایوسی ہوئی اور اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ شاہدہ نے کسی کے سامنے یہ بھی کہا کہ وہ ایک تہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات ادبی حلقے میں خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ شاہدہ نے بعد میں اس بات کی تردید کی اور کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ جب فاروق نے یہ بات سنی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے اس بات سے سخت صدمہ پہنچا تھا، لیکن اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ شاہدہ ان باتوں کے باوجود اس سے ملتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے فاروق سے باتیں کر کے بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ شاہدہ اچانک لاہور چلی گئی اور تقریباً 3 سال تک وہاں رہی۔ اس دوران میں فاروق بھی لاہور چلا گیا اور وہاں ملازمت کر لی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے شاہدہ کی کشش وہاں لے گئی تھی۔ سلیمان شیخ نے بتایا کہ چھٹی کے بعد فاروق لاہور کی سڑکوں اور بازاروں میں بے مقصد گھومتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی اسے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ اس نے کبھی شاہدہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن سلیمان بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی ویران آنکھیں کسی کی تلاش میں تھیں۔ اگر شاہدہ سے ملتی جلتی شکل کی کوئی لڑکی اسے نظر آ جاتی تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ وہ تقریباً 5 سال لاہور رہا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ شاہدہ 2 سال پہلے واپس آ گئی تھی۔ لاہور سے واپسی پر شاہدہ ایک 2 سالہ بچہ بھی ساتھ لائی تھی۔ بچے کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے ایک کزن کا تھا، جس کی بیوی بچے کی ولادت کے دوران انتقال کر گئی تھی، لیکن عام افواہ یہ تھی کہ وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ اس کا ناجائز بچہ تھا، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ اس نے کسی دولت مند اور شادی شدہ شخص سے خفیہ شادی کر لی تھی، جس نے کچھ عرصے کے بعد اسے طلاق دے دی تھی۔ شاہدہ کو جب فاروق کی آمد کا پتہ چلا تو وہ فوراً اس سے ملنے پہنچ گئی، بچے کو بھی ساتھ لے گئی۔ دونوں 2 بچھڑے ہوئے دوستوں کی طرح ملے۔ فاروق نے کہا، شاہدہ، میں نے کچھ افواہیں سنی ہیں، لوگ بکتے ہیں۔ شاہدہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، یہ بچہ میرے چچا زاد بھائی کا ہے، اس کی بیوی ڈیلیوری کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ لوگوں کو دوسروں کی عزت اچھالنے میں مزہ آتا ہے۔ دونوں خوب باتیں کرتے رہے۔ پھر فاروق نے پوچھا، شاہدہ، تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ شاہدہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو ہے، فاروق نے کہا، شادی کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ شاہدہ نے شوخی سے کہا، پھر تو آپ کو فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ فاروق نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا میں اسے مذاق سمجھوں یا اپنی امی کو تمہارے گھر بھیج دوں؟ شاہدہ 2 سالہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب میں اس سٹیج سے گزر چکی ہوں اور خود ہی فیصلہ کر سکتی ہوں۔
اس نے جس انداز سے بچے کی طرف دیکھا تھا اور جس انداز میں بات کی تھی، اس نے فاروق کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ تمام افواہیں سچی تھیں جو بستی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا۔ فاروق نے غور سے بچے کی طرف دیکھا تو اسے کئی مشابہتیں نظر آئیں، لیکن وہ عجیب آدمی تھا، یا اس کی اپنی کوئی مصلحت تھی کہ اس نے اتنا کچھ جان لینے کے باوجود شاہدہ کو شادی کا پیغام دیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ شاہدہ کو بخوشی وہ پیغام قبول کر لینا چاہیے تھا۔ معاشرے میں اس کی جو بدنامی ہو رہی تھی اس پر کچھ پردہ پڑ جاتا، لیکن اس نے اس دفعہ بھی انکار کر دیا، حالانکہ کہنا اس کا یہ تھا کہ اسے فاروق کے پاس بہت سکون ملتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہیں سے سکون بھی ملتا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر شاہدہ فاروق سے مالی فائدہ اٹھا رہی تھی تو اس نے اس سے شادی کیوں نہ کر لی؟ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاہدہ کو اپنے حسن کا خوب اندازہ تھا اور وہ کسی دولت مند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ فاروق کے نظریات یا اس کی ذہانت سے خائف تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اب شاہدہ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اس کے ملنے والوں میں زیادہ تر بڑی عمر کے صاحب حیثیت لوگ تھے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی خوبصورتی اور کشش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جس بچے کو وہ اپنے کزن کا بچہ کہتی تھی اس کا نام جمیل تھا اور وہ شاہدہ کو امی کہتا تھا۔ شاہدہ اکثر فاروق سے کہتی رہتی تھی کہ اب وہ شادی نہیں کرے گی اور جمیل کو بڑا آدمی بنائے گی، لیکن ایک روز فاروق نے حیرت سے یہ خبر سنی کہ شاہدہ نے عنایت حسین نامی ایک دولت مند شخص سے شادی کر لی ہے۔ عنایت حسین ایک 40 سال کا کاروباری شخص تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور بچہ کوئی نہیں تھا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا ٹرانسپورٹر تھا اور پرانی وضع کا آدمی تھا۔ شاہدہ اور عنایت حسین کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ سلیمان شیخ نے کہا کہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلوئے حور میں لنگور کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ عنایت حسین ایک قدامت پسند مذہبی آدمی تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ اس نے شادی کے بعد شاہدہ کو گھر میں پابند کر دیا تھا، لیکن عنایت حسین کے قریبی لوگوں سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ عنایت حسین شاہدہ کو بہت چاہتا تھا اور اس کی خواہشات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے شاہدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ شادی کے بعد شاہدہ نے خود ہی اپنی بیرونی سرگرمیاں محدود کر دی تھی۔ خاص طور پر اس نے فاروق سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ شاہدہ کی شادی کے چند ہفتے بعد فاروق اچانک لاہور چلا گیا۔ اسے شاہدہ کی شادی کا یقیناً افسوس ہوا تھا، لیکن اس نے کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سلیمان شیخ کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے لاہور گیا تھا۔ بہرحال 7-8 ماہ لاہور میں رہنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ واپس آنے کے بعد اس نے عنایت حسین سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے دفتر میں اس سے ملتا تھا۔ کئی مرتبہ عنایت حسین کو اس کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا۔ وہ تنہا آتا تھا، اپنی بیوی شاہدہ کو کبھی ساتھ نہیں لاتا تھا اور غالباً شاہدہ کو ان ملاقاتوں کا علم بھی نہیں تھا۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ فاروق سے ملاقاتوں کے چند ہفتے بعد عنایت حسین نے شاہدہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ عدت گزارنے کے بعد شاہدہ سب سے پہلے فاروق سے ملنے گئی۔ پھر از سر نو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ شاہدہ کی طلاق کے بعد اس کے پرانے شناساؤں کے چہروں پر ایک بار پھر رونق آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عنایت حسین بھی شاہدہ کے گھر جاتا دیکھا گیا۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ عنایت حسین کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا اور وہ شاہدہ کو دوبارہ اپنے گھر میں بسانا چاہتا تھا۔ ایک روز سلیمان شیخ نے فاروق سے پوچھا کہ اب شاہدہ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ ایک لنگڑے فلاسفر کو اپنا شریک حیات بنانے پر تیار ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کے خیالات میں خاصی تبدیلی آئی ہے، فاروق نے جواب دیا۔ اب وہ میرے بارے میں سنجیدہ نظر آتی ہے، لیکن ابھی کچھ اور وقت لگے گا۔ اگر وہ سنجیدہ نظر آتی ہے تو ایک بار پھر پیغام دے ڈالو۔ سلیمان شیخ نے کہا، دیر مت کرو۔ فاروق کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، اب یہ پیغام اس کی طرف سے آئے گا۔ اور جانتے ہو کیا، میں فقط یہ ایک جملہ سننے کے لیے زندہ ہوں۔ اگر مجھے یہ جملہ سننے کی امید نہ ہوتی تو میں برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ شاہدہ تمہارے پاس آئے اور تمہارا ہاتھ تھام کر کہے، فاروق، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میری غلطیاں بھول جاؤ اور مجھے سہاگن بنا دو۔ وہ ہولے ہولے سر ہلانے لگا، بولا، میرے کان برسوں سے یہ بات سننے کے لیے بے چین ہے۔
فاروق، میں نے اتنا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں تمہاری داستان محبت ضرور لکھوں گا۔ ابھی انتظار کرو، فاروق نے کہا۔ اس محبت کا انجام تمہاری توقع کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ فاروق، ایک بات تو بتاؤ، بعض لوگوں کا خیال ہے شاہدہ کی طلاق تمہاری سازش کا نتیجہ ہے۔ تم نے وہ مقولہ نہیں سنا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے؟ مجھے تمہارا مقولہ بھی یاد ہے۔ تم نے کہا تھا کہ محبت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ پابند تو نہیں کیا جا سکتا، مگر سیدھا راستہ تو دکھایا جا سکتا ہے۔ بھٹکی ہوئی محبت کو اس کی منزل تو دکھائی جا سکتی ہے۔ سلیمان شیخ نے کہا کہ آخری دنوں میں فاروق عجیب باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ اس کی بیشتر باتیں سلیمان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن یہ بات یقینی تھی، شاہدہ اب اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ 2 بچوں کی وجہ سے لوگ اس سے کترانے لگے تھے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں عنایت حسین سے ملا۔ وہ بھاری جسم کا ایک ٹھیٹھ کاروباری شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور پہلوانوں کی طرح چلتا تھا۔ اس کا دفتر لاریوں کے اڈے کے پاس تھا۔ دفتر ایک کمرے پر مشتمل تھا، جس میں ایک پرانی میز اور چند لکڑی کی کرسیوں کے علاوہ ایک چارپائی بھی موجود تھی۔ ایک کونے میں چند پرانے ٹائر اور بسوں کے ناکارہ پرزے پڑے تھے۔ عنایت حسین نے اٹھ کر میرا استقبال کیا اور اپنی کرسی میرے لیے خالی کر دی۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، اس نے کہا، تشریف رکھیں۔ جناب، آج تو ہماری کوٹری میں بھی رونق ہو گئی۔ او کاکا، اس نے باہر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، تھانے دار صاحب کے لیے ودیا سی لسی بنواؤ، 2-4 پیڑے ڈلوا دینا اس میں، اور گل سن، گرم گرم جلیبیاں بھی لیتے آنا۔ میں نے کہا، عنایت حسین، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں 2-4 باتیں پوچھنے آیا ہوں، کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے مجھے۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ او لو جی، آپ کا نام کون نہیں جانتا؟ جناب تسی بیٹھو تے صحیح، باتیں بھی ہو جائیں گی۔ میں اس کی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہاں وہی ایک کام کی کرسی تھی، بازو اس کا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر ٹائپ کے 2-3 آدمی بیٹھے تھے جو ایک ایک کر کے باہر چلے گئے۔ میں نے عنایت حسین کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، عنایت حسین، میں فاروق کے قتل کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی تنازع چل رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی نمودار ہو گئی، بلکہ وہ قدرے فکر مند بھی نظر آنے لگا۔ نہیں جناب ملک صاحب، کسی نے آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے۔ میرا فاروق سے کوئی تنازع نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ملک صاحب، آپ میرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ لیں، میں کھرا آدمی ہوں اور کھری بات کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ہے اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ کیا وجہ تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ بات پوچھے بغیر میری جان نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آئیں میرے ساتھ۔ اس بات کا جواب میں آپ کو گھر چل کر دوں گا۔ اس نے میز کی دراز سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ایک چمڑے کے بیگ میں ڈال لی۔ میں اس کے ساتھ دفتر سے باہر آ گیا۔ برآمدے میں چارپائی پر وہی ڈرائیور اور کنڈکٹر بیٹھے تھے جو میرے آنے سے پہلے اندر بیٹھے تھے۔ عنایت حسین نے ایک شخص کو آواز دے کر کہا، اوئے قدیرے، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں، سرگودے سے 32-34 آنے والی ہوگی، اس کے کنڈکٹر سے پیسے لے کر رکھ لینا، اور ہاں، وہ کاکا لسی اور جلیبیاں لینے گیا ہوا ہے، وہ تم لوگ کھا پی لینا۔ اس کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم تانگے پر بیٹھ کر وہاں پہنچ گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر فکر مندی سے بولی، پتر نیتے، خیر تو ہے؟ خیر ہے ماں، خیر ہے۔ عنایت حسین نے کہا، ملک صاحب ملنے آئے، جیرا کے ہاتھ کوئی مٹھائی اندر بھیج دینا۔ آؤ جی ملک صاحب آؤ، آپ کا اپنا گھر ہے جناب، یہ میری ماں ہے۔ میں نے بوڑھی عورت کو سلام کیا اور آراستہ بیٹھک میں جا بیٹھا۔ عنایت حسین نے ایک مکفل الماری کھولی اور اندر سے ایک کاغذ نکال کر مجھے تھما دیا۔ یہ ہے جناب طلاق کی وجہ، اس نے کہا۔ میں نے یہ سرٹیفکیٹ اس سے پہلے کسی کو نہیں دکھایا۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ تھا اور لاہور کے ایک اسپتال سے جاری کیا گیا تھا۔ اس سرٹیفکیٹ کے مطابق جمیل شاہدہ کا بیٹا تھا جو فلاں فلاں تاریخ کو مذکورہ اسپتال میں پیدا ہوا تھا۔ ولدیت کے خانے میں نجب الدین بھٹی کا نام درج تھا۔ میں ساری بات سمجھ تو گیا، لیکن میں نے پوچھا، اس سرٹیفکیٹ کا کیا مطلب ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ 5-5.25 سال پہلے جب میں نے شاہدہ کے ساتھ شادی کی تو اس کے ساتھ یہ بچہ جمیل بھی تھا۔ اس وقت اس کی عمر 7-8 سال کے قریب ہوگی۔ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ اس کے کسی چچا زاد بھائی کا بیٹا جسے اس نے ماں بن کر پالا ہے۔ جمیل کی ماں کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ زچگی کے دوران مر گئی تھی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، بچوں سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ جمیل کے بارے میں نے بعض افواہیں سنی، لیکن شاہدہ نے حلفاً کہا کہ جمیل اس کا بیٹا نہیں ہے۔
ملک صاحب اگر وہ سچ بول دیتی تو مجھے اس پر کوئی شک نہ ہوتا. میں بوڑھا آدمی ہوں. اس کے بیٹے کو بھی قبول کر لیتا، لیکن اس نے جھوٹ بول کر خود ہی اپنی پوزیشن خراب کر لی. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں نے پوچھا. میری توقع کے مطابق اس نے جواب دیا، یہ سرٹیفکیٹ مجھے فاروق نے لا کر دیا تھا. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.